دوستو، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب آپ سب سے زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے، اس کی کیئر کرتے تھے، اس کی فکر کرتے تھے، وہ سب سے کم پرواہ کرتا تھا، اور جیسے ہی آپ خاموش ہوئے اچانک انہیں آپ کی یاد آنے لگی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں آپ کی خاموشی آپ کی ساری محبت، آپ کی ساری محنت سے زیادہ طاقتور لگتی ہے؟ سوچئے، آپ نے کال کی، انہوں نے نظر انداز کر دی، آپ نے میسج کیا، انہوں نے رپلائی نہیں کیا، آپ نے کوشش کی، وہ مطمئن ہو گئے، لیکن جیسے ہی آپ غائب ہوئے، جیسے ہی آپ نے بات چیت بند کی، اب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں، اب وہ آپ کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ انسانی نفسیات ہے۔ دنیا بے قراری کی عزت نہیں کرتی، دنیا پیچھے بھاگنے والوں کو عزت نہیں دیتی، دنیا طاقت کو عزت دیتی ہے، دنیا پیچھا کرنے والوں کو انعام نہیں دیتی، خود پر قابو رکھنے والوں کو انعام دیتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ محبت، زیادہ توجہ اور زیادہ کوشش کسی کو قریب لے آئے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جتنا آپ پیچھا کرتے ہیں اتنا ہی دوسرا شخص کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، اور جتنا آپ پیچھے ہٹتے ہیں اتنا ہی اس کی انا ہلنے لگتی ہے، اس کی ایگو پر چوٹ لگتی ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نظر انداز کیے جا رہے ہیں، جو ہمیشہ پہلے میسج کرتے ہیں، جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں مگر بدلے میں خاموشی ملتی ہے، جو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اچانک دور ہو جانے سے سامنے والا کیوں بدل جاتا ہے۔ آج آپ سیکھیں گے کہ دور ہو جانا صرف فاصلہ نہیں، ایک نفسیاتی طاقت ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ کیوں کسی کا پیچھا چھوڑ دینا ان کی ایگو کو ہلا دیتا ہے، اور کیسے آپ اپنی عزت، اپنی قدر اور اپنی طاقت واپس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ تھک چکے ہیں نظر انداز ہونے سے، اگر آپ تھک چکے ہیں انہیں منا کر، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خاموشی کیوں اتنی طاقتور ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی سے دور ہو جانا ان کے ایگو کو کیوں توڑ دیتا ہے۔ پہلا اصول، پیچھا کرنا بند کریں۔ ابھی رک جائیں، ہاں ابھی اسی لمحے رک جائیں۔ ہر اس انسان کا پیچھا کرنا بند کریں جو آپ کا پیچھا نہیں کرتا۔ جواب مانگنا بند کریں، ہر 5 منٹ بعد فون چیک کرنا بند کریں۔ کسی کی زندگی میں جگہ بنانے کے لیے خود کو چھوٹا کرنا بند کریں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ رویہ محبت نہیں ہے، خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ آپ کو اندر سے تھکا رہا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کی قدر کم کر رہا ہے۔ سمجھے، یہ بات بہت گہری ہے۔ جب آپ کسی کا پیچھا کرتے ہیں، آپ اپنی طاقت اس کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ اسے اوپر رکھتے ہیں اپنے آپ سے اور خود کو نیچے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محبت دکھا رہے ہیں، مگر حقیقت میں آپ خوف دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کھونے کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف، ناکافی ہونے کا خوف، اور لوگ اس خوف کو محسوس کر لیتے ہیں۔ شاید وہ اسے لفظوں میں بیان نہ کر سکیں، مگر وہ اسے اندر سے ضرور محسوس کرتے ہیں، اور جیسے انہیں آپ کی بے قراری محسوس ہوتی ہے، عزت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، جتنا زیادہ آپ بھاگیں گے اتنا ہی دوسرا شخص سست ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے اتنی آپ کی کوشش عام ہونے لگے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ رک جائیں گے، جیسے ہی آپ پیچھے ہٹیں گے، سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ ایپکٹیٹس نے کہا تھا، جو اپنے آپ کا مالک نہیں وہ آزاد نہیں۔ اگر آپ مسلسل کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں، انحصار کر رہے ہیں، اور یہی انحصار آپ کو کمزور بناتا ہے۔ آج ایک فیصلہ کریں، آپ وہ انسان بنیں جو عزت کے ساتھ پیچھے ہٹنا جانتا ہے۔ اپنے دن مقصد سے بھر دیں، اپنے جسم کو مضبوط کریں، اپنے دماغ کو مضبوط کریں، اپنی زندگی بنائیں جو خود مکمل ہو۔ جب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، تب بھی لوگ آپ کی قدر کرنا شروع کریں گے، تب بھی لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کو محبت دیں گے۔ دوسرا اصول، خاموشی پر قابو۔ اب ایک ایسی طاقت کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے زیادہ تر لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، خاموشی۔ ہر بات کا جواب دینا بند کریں، ہر غلط فہمی فوراً ٹھیک کرنا چھوڑ دیں، ہر بار صفائی دینا بند کریں، کیونکہ سچ یہ طاقت نہیں، یہ شور ہے، اور شور کبھی عزت پیدا نہیں کرتا۔ جب آپ ہر چیز کا جواب دینے لگتے ہیں، ہر بات پر وضاحت دینے لگتے ہیں، تو آپ غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کو منظور کیے جانے کی ضرورت ہے، آپ ویلیڈیشن چاہتے ہیں، اور جیسے ہی کسی کو آپ کی ضرورت محسوس ہو جائے، آپ کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ خاموشی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ خاموشی دباؤ پیدا کرتی ہے، خاموشی سوال پیدا کرتی ہے، خاموشی لوگوں کو اپنے خیالات کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ اور یقین کریں، کسی کو یہ نہ معلوم ہونا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، اسے بے چین کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مارکس اوریلیس نے کہا تھا، بہترین بدلہ یہ ہے کہ دشمن جیسا نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرامہ مت کرو، جذباتی کھیل مت کھیلیں، اپنی سطح نیچے مت لائیں، پرسکون رہیں، مستحکم رہیں، خاموش رہیں۔ جب وہ آپ کو نظر انداز کریں، آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ جب وہ جواب میں دیر کریں، آپ شکایت نہ کریں۔ جب وہ آپ کے صبر کو آزمائیں، آپ نہ ٹوٹیں، کیونکہ ہر بار جب آپ رد عمل نہیں دیتے، آپ ایک طاقتور پیغام بھیجتے ہیں۔ آپ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہی اصل طاقت ہے، یہی اصل خودداری ہے۔ پہاڑ کی طرف بن جائیں، ہوا چلے، طوفان آئے، بارش ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ جب آپ اپنی خاموشی پر قابو پا لیتے ہیں، لوگ آپ کے رد عمل کے بجائے آپ کی موجودگی سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تیسرا اصول، اپنی قدر بنائیں۔
اب سب سے اہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ خود کو ثابت کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنائیں۔ یہ فرق چھوٹا لگتا ہے مگر زندگی بدل دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی توانائی اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ کوئی انہیں سمجھے، کوئی انہیں چنے، کوئی انہیں اہم سمجھے، لیکن حقیقت یہ کہ جب آپ خود کو بہتر بنانے لگتے ہیں لوگ خود بخود آپ کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ انسانی فطرت سادہ ہے، لوگ عام چیز کو نظر انداز کرتے ہیں اور نایاب چیز کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں، ہر وقت تیار، ہر وقت موجود، تو ایسا آپ کی موجودگی عام لگنے لگتی ہے، اور جو چیز عام لگنے لگے اسے بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی توجہ خود پر لگا دیتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے لگتے ہیں، آپ نایاب بننے لگتے ہیں۔ سینیکا نے کہا تھا کہ زندگی شروع کرو، ہر دن کو نئی زندگی سمجھو۔ اس کا مطلب ہے انتظار ختم کریں، کسی کی توجہ کا انتظار، کسی کی واپسی کا انتظار۔ آج سے اپنی توانائی واپس لے لیں، جم جائیں، اپنے جسم کو مضبوط کریں، نئی مہارتیں سیکھیں، اپنی قابلیت بڑھائیں، کتابیں پڑھیں، اپنے سوچنے کا انداز بدلیں، ایسے اہداف بنائیں جو آپ کو ڈرائیں، کیونکہ وہی آپ کو بڑھاتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی مقصد سے بھر جائے گی، آپ مصروف ہو جائیں گے، آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوگی کہ آپ کا فون چیک کرنا خود بخود کم ہو جائے گا، کیونکہ جب زندگی دلچسپ ہو جائے تو کسی ایک شخص کی توجہ زندگی کا مرکز نہیں رہتی، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی اصل قدر بننا شروع ہوتی ہے۔ چوتھا اصول، جذبات پر قابو۔ اب ہم اس طاقت کی بات کرتے ہیں جو سب سے مشکل ہے مگر سب سے ضروری بھی ہے، اپنے جذبات پر قابو۔ غصہ، اداسی، بے چینی، یہ سب انسانی جذبات ہیں، لیکن جیسے یہ جذبات آپ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں آپ اپنی طاقت کھونے لگتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، جیسے ہی انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لمبے میسیجز، شکایتیں، وضاحتیں، بحث، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دل کا دفاع کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ رد عمل دینا آسان ہے، ہر کوئی رد عمل دے سکتا ہے، اصل طاقت تب آتی ہے جب اندر طوفان ہو اور باہر سکون۔ سینیکا نے کہا تھا، اہم یہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، اہم یہ کہ آپ رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ آپ دوسروں کے رویے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ وفادار رہے، آپ کسی سے زبردستی توجہ نہیں لے سکتے، لیکن ایک چیز ہمیشہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا رد عمل، اور یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ وہ ڈرامہ چاہتے ہیں، انہیں سکون دیں۔ وہ آنسو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں وقار دکھائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پیچھا کریں، آپ انہیں فاصلہ دیں۔ یہی وہ تضاد ہے جو لوگوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ رد عمل کی توقع کرتے ہیں اور انہیں خاموشی ملتی ہے، وہ جذبات کی توقع کرتے ہیں اور انہیں مضبوطی نظر آتی ہے۔ ہر بار جب آپ پرسکون رہتے ہیں آپ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کے مالک ہیں۔ گہری سانس لیں، سوچیں، پھر عمل کریں، ایسا سمجھداری سے، وقار کے ساتھ۔ جب آپ اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں کوئی بھی آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ پانچواں اصول، سخت حدود۔ ایک سچ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اگر آپ اپنی حدیں خود نہیں بنائیں گے لوگ آپ کو آزماتے رہیں گے۔ لوگ وہی کرتے ہیں جس کی آپ اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ ہر بات پر ہاں کہتے ہیں، ہر بار فوراً دستیاب ہو جاتے ہیں، ہر بے عزتی برداشت کر لیتے ہیں، تو ایسا آپ خود انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں، آپ کی کوئی قیمت نہیں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سخت لگ سکتا ہے مگر حقیقت یہی ہے، جس چیز کی کوئی حد نہ ہو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ حدود بنانا سرمایہ نہیں ہے، یہ خودداری ہے، یہ اپنے وقت، اپنی توانائی اور اپنے دل کی حفاظت ہے۔ آج سے ایک فیصلہ کریں، ہر میسج کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں، ہر کال اٹھانا بھی ضروری نہیں، ہر وضاحت دینا ضروری نہیں۔ اپنی رسائی کم کریں، شور سے نہیں، خاموشی سے، چیخ کر نہیں، ثابت قدمی سے۔ جب آپ اپنی حدود بناتے ہیں پہلے لوگوں کو عجیب لگتا ہے، کیونکہ وہ عادی ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دستیاب رہیں گے، ہمیشہ سمجھوتا کریں گے، ہمیشہ واپس آ جائیں گے۔ مگر جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں، جب آپ حد کھینچتے ہیں، تب پہلی بار انہیں ایک دیوار محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر کوئی آپ کی زندگی میں رہنے کا حق نہیں رکھتا، صرف وہی لوگ رہنے کے قابل ہیں جو آپ کی حدود کا احترام کریں۔ جو حقیقی ہوں گے وہ رک جائیں گے، وہ آپ کی خاموشی کو سمجھیں گے، وہ آپ کی حدود کی قدر کریں گے، اور جو کمزور ہوں گے، جو صرف فائدہ چاہتے ہیں، وہ خود بخود چلے جائیں گے۔ یہ نقصان نہیں، یہ صفائی ہے۔ چھٹا اصول، تنہائی کو طاقت بنائیں۔ ایک حقیقت کا سامنا کریں، جس سے زیادہ تر لوگ بھاگتے ہیں، اکیلے ہونا سزا نہیں ہے، یہ تیاری ہے۔ زیادہ تر لوگ خاموشی سے ڈرتے ہیں، وہ تنہائی کو خالی پن سمجھتے ہیں۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ غلط لوگوں کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اکیلے نہ رہ جائیں۔ وہ توجہ کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کمرہ خاموش نہ ہو۔ لیکن آپ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ آج سے تنہائی کو دشمن نہیں، استاد سمجھیں، اسے تربیت بنائیں، اسے اپنی طاقت بنائیں۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے آپ کو وقت واپس مل جاتا ہے، گھنٹے واپس مل جاتے ہیں، توانائی واپس مل جاتی ہے۔ اس وقت کو ضائع مت کریں، سوشل میڈیا دیکھتے رہنے میں، پرانے میسیجز پڑھنے میں یا پرانی باتیں دہرانے میں، یہ کمزوری ہے۔ اس کے بجائے خود کو مصروف کریں، نئی مہارتیں سیکھیں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، اپنے خیالات لکھیں، اپنے مستقبل کا نقشہ بنائیں۔ اکیلے چہل قدمی کریں، فون کے بغیر کھانا کھائیں، خاموشی میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو سنیں۔ جب آپ خود کے ساتھ سکون سے بیٹھنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ دوسروں کی توثیق کے محتاج نہیں رہتے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے
जब एक बड़ी तब्दीली आती है, जब आपको किसी की जरूरत नहीं रहती, लोग आपकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। जब आप अकेले मजबूत हो जाते हैं, आपका एतमाद खुद ब खुद ज़ाहिर होने लगता है, आपकी पुरसुकून तवानाई महसूस होने लगती है और यही खुद मुख्तारी आपको मकनतीस बना देती है। तन्हाई को नुकसान न समझे, इसे ताकत में बदल दें। 7वां असूल, तरक्की को जवाब बनाएं। अब हम बात करते हैं सबसे मजबूत बदले की। ये बदला ना अल्फाज से दिया जा सकता है ना दलील से, ये बदला सिर्फ बुलंदी से मिलता है। सबसे ताकतवर जवाब वो नहीं है जो आप जबानी देंगे, बल्कि वो है जो आपकी जिंदगी में नजर आए। इतने ऊपर उठें, इतने मजबूत बने, इतने मसरूफ रहें कि जो आपको नजरअंदाज करते थे वो अब तक पहुंच ही न सके। जब आप किसी का पीछा करते हैं तो आप छोटे लगते हैं, आपकी कदर कम लगती है, लोग समझते हैं कि आपको जरूरत है और इज्जत कम हो जाती है। लेकिन जब आप अपने अहदाफ का पीछा करते हैं, जब आप अपनी तरक्की में मशगूल रहते हैं, तो आप ताकतवर लगते हैं, आपकी मौजूदगी अहम लगती है, आप खुद ब खुद नायाब बन जाते हैं। ये सब कुछ महज दिखावे की बात नहीं, ये अंदर से ताकत पैदा करता है। हर महारत जो आप सीखते हैं, हर किताब जो आप पढ़ते हैं, हर कदम जो आप आगे बढ़ने के लिए उठाते हैं, वो आपकी कदर बढ़ाता है। जब आप तरक्की को अपना जवाब बना लेते हैं तो लोग आपकी कदर करते हैं बगैर आपके कुछ कहे। आपकी खामोश कामयाबी उनके लिए सबसे बड़ा पैगाम होती है। याद रखें, सबसे मजबूत बदला अल्फाज नहीं, दिल की मायूसी नहीं, बल्कि आपकी बुलंदी और खुद पर तवज्जो है। लिहाजा अपने वक्त और तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने अहदाफ तक पहुंचे और देखें कि वो लोग जो आपको कम समझते थे अब आपकी बुलंदी को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही ताकत है, यही खुददारी है, यही सबसे बड़ा बदला है। 8वां असूल, सुकून की हिफाजत। सबसे कीमती चीज जो आपके पास है वो आपका सुकून है। ये सुकून आपकी ताकत है, आपकी खुददारी है और सबसे अहम आपकी जिंदगी की बुनियाद है। आप किसी को वजाहत के मकरूज नहीं है, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, आपकी जिंदगी अदालत नहीं, आपको हर बात का सबूत देने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग यही गलत फहमी करते हैं, वो समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी मौजूदगी या अपनी मोहब्बत जाहिर न की तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन हकीकत ये कि आपका सुकून आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खामोशी इख्तियार करें, वजाहत देना बंद करें, अपनी तवानाई दूसरों के जज्बात को काबू करने में जाया न करें, खामोशी से अलग हो जाएं, आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी में मकसद तलाश करें, अपनी तवानाई को मजबूत करें, अपनी हदूद को कायम रखें। जब आप सुकून के साथ खड़े रहते हैं तो लोग फौरन महसूस करते हैं आपकी मौजूदगी एक तोहफा लगती है, आपकी गैर मौजूदगी एक सबक, और यही सबक उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। सुकून का मतलब कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। यही वो ताकत है जो लोगों को हिला देती है, जिससे वो आपको काबू में नहीं कर सकते। अपना सुकून कभी किसी के लिए कुर्बान न करें, न अपने दिल को कमजोर लोगों के लिए खोलें, ना अपनी इज्जत को समझौते में डालें। हर कदम पर याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी है, आपके जज्बात आपके हैं, आपकी खामोशी आपकी ताकत है। लिहाजा आज से फैसला करें, वजाहत नहीं, बहस नहीं, पीछा नहीं, सिर्फ सुकून, वकार और आगे बढ़ना। ये सुकून नाकाबिले समझौता है, यही आपकी हकीकी ताकत है। दोस्तों, अब एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी का तस्वर करें, एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी कदर पर कभी सवाल न उठे, जहां कोई आपको हिला न सके, जहां आपको अहमियत मिले, वैल्यू मिले, जहां आपकी बात की कदर की जाए, जहां आपका सुकून और वकार गैर मशरूत हो। ये जिंदगी उसी लम्हे शुरू होती है जब आप ड्रामे की जगह सुकून को चुनते हैं, जब आप मंजूरियां तलब करने की जगह खुददारी को तरजीह देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, इस पर बहस बंद करो, खुद अच्छे बन जाओ। अब वक्त है अपने को मजबूत करने का, अपने सुकून को बचाने का और तरक्की की राह पर बेरहम कदम बढ़ाने का। अपनी गैर मौजूदगी को नाकाबिले फरामोश बनाएं, ऐसा असर छोड़ें कि लोग आपको सिर्फ देखकर कदर करें बगैर कुछ कहे। और आज एक फैसला करें, मैं नाकाबिले तस्खीर हूं और मैं खुद को चुनता हूं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी ताकत जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए सबक तक पहुंच सकें और कमेंट्स में लफ्ज रिस्पेक्ट लिखें ताकि आप अपने अज़म का ऐलान करें और उस कम्युनिटी का हिस्सा बने जो खुद पर यकीन रखती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।